أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد ہمارے ایمان کی ترقی، ہمارے اعمال کی طرف، اس لیے ایمان کا مذاکرہ اور ایمان کے حلقے یہ ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں اور ایمان کی ترقی اور ایمان کے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس لیے جتنی مجلسیں ہماری ہوتی ہے وہ سب ایمانی مجلسیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر میں صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ جہاں جمع ہوتے تھے وہ ایمان کی مجلس قائم کرتے تھے۔ اس لیے مسجدوں میں بھی ایمان کی مجلسیں قائم ہوتی تھی، بازاروں میں بھی ایمان کی مجلسیں قائم ہوتی تھی، بستیوں میں بھی، گھروں میں بھی۔ یہ سارا ماحول جب سب طرف تھا تو ماحول دین کا بن گیا کہ ساری بستی دیندار، سارے مرد دیندار، ساری عورتیں دیندار، سارے بچے دیندار۔ ہماری اس محنت کے ذریعے اس سطح تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ہماری مسجد اور جماعت، یہ جماعت ایسا کام کریں کہ اس مسجد کے اطراف کے اندر میں رہنے والے جتنے مکانات ہیں، تمام مکان کے اندر میں وہ عمل زندہ ہو جائیں جو صحابہ کے گھروں میں تھا، اور ہماری تمام مسجدوں کے اندر میں وہ عمل زندہ ہو جائیں جو صحابہ کی مسجدوں میں، اور ہمارے بازاروں کے اندر میں وہ عمل زندہ ہو جائیں جو صحابہ کے بازاروں میں۔ اب ہمارے سامنے پورا عالم ہے تو ظاہر بات ہے کہ ہم سب عالم کی نیت سے تو کریں گے لیکن عالم تک پہنچ نہیں سکیں۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے ہمارے کو آسان طریقہ یہ دیا کہ بھائی پوری دنیا، پھر دنیا کے الگ الگ ممالک جتنے ملک ہیں وہ سب کو ایک کام دیا، پھر ملک والوں نے صوبوں کو کام دیا، صوبے والوں نے ضلعوں کو کام دیا، ضلع والوں نے حلقوں کو کام دیا، حلقے والوں نے مسجدوں کو کام دیا، اور مسجد والوں نے ہر فرد کو کام دیا۔ تو مسجد کے اطراف میں رہنے والا ایک ایک مسلمان سے لے کر عالم کے مسلمان تک ایمان کے بڑھانے کی محنت ہوتی رہے تاکہ سب ایمان پر باقی رہے، اور جس چیز کی محنت چھوڑی آتی ہے ظاہر ہے اس میں تنزل آتا ہے۔ ایمان کی محنت اگر جہاں چھوٹے گی وہاں تنزل آئے گا ایمان کا، اعمال کی محنت چھوٹے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ تنزل اعمال کے اعتبار سے ہے تو وہ نیچے جائے۔ اس لیے ہم کو بڑوں کا ماننے کا حکم دیا اور مشورے کو ماننے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تو نبیوں کی تربیت کی اور نبیوں نے امت کی تربیت۔ تو امت کی تربیت کے اندر میں جاننے والے علماء ہیں
کہ حضور نے کیسے تربیت کی، حضور کا علم کیا ہے، علم نبوت کیا ہے، علم الہی کیا ہے، تو اس کو تو جاننے والے علماء ہیں اور ہمارے بڑے ہیں. لہذا ہم بڑوں کی بات کو مانیں گے تو گویا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، اور نبی کی بات کو مانا تو اللہ کی بات کو مانا. تو انہوں نے ہمیں ایک آسان طریقہ نکال کے دیا کہ بھئی تم ایمان کی ترقی چاہتے ہو، ایمان کے اندر میں بڑھوتری چاہتے ہو، ایمان کے اندر میں ترقی حقیقت چاہتے ہو، تو اس ایمان کے بڑھانے کے لیے یہ اعمال، تو ہمیں اعمال دی، اس میں تو ہمارا یہ عمل جو بیٹھنا ہے یہ ایمان کا حلقہ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے اندر میں بھی علم کے حلقے، ذکر کے حلقے، دین کی محنت اور ایمان کے حلقے قائم کیے. وہی طرز پر ہمیں کرنا ہے. نبی کے طرز پر جو عمل ہوگا وہی مقبول ہے، وہی قبول ہے اللہ کے نزد. تو ہمیں نہج نبوت سکھایا گیا کہ نہج نبوت پر کرنا ہے. تو نہج نبوت کو جاننے والے ہیں، انہوں نے ہم کو یہ نہج بتایا. تو ہم اسے کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ایمان میں بھی ترقی دیں گے، اعمال میں بھی ترقی دیں گے، علم میں بھی ترقی دیں گے، ذکر میں بھی ترقی دیں گے، ہمارے اخلاق اور اکرام میں بھی ترقی دیں گے، ہمارے اخلاص میں بھی ترقی دیں گے، ہمارے تقوی میں، ہماری پرہیزگاری میں، ہماری توکل میں، ہماری قربانی میں، اللہ کی راہ کے لیے جد و جہد کرنے میں اور اپنی جان اور مال کو لگانے میں ترقی ملتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بتائی کہ یہ عقل مند لوگ ہیں. صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں، اور اللہ کے پیدا کیا ہوا زمین اور آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب چیزیں تو نے بیکار پیدا نہیں کی. تو حضور نے اس کی بشارت دی کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا، اور اس جھنڈے کے پیچھے یہ سارے چلیں گے جو دنیا میں یہ عمل کرتے تھے، اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے. تو گویا کہ اتنا بڑا عمل ہے ہمارا، اور فکر کا عمل، ایک امت کے درد اور غم کو لے کر ہمیں یہاں جمع ہونا ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارے کان کی خواہش پوری ہو جائے تو جو بیان اچھا لگے گا اس کو سنیں گے، جو بیان اچھا نہیں لگے گا اس کو نہیں سنیں گے، اس لیے کہ بھئی کان کی خواہش جس میں پوری ہوتی ہے وہاں تک سنیں گے. اب کان نے کہہ دیا کہ اب ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو اٹھ کے چلے جائیں. اس لیے مجلس میں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں ساتھی، وہ وجہ یہ ہوگی یا تو یہ کہ بھائی ان کی جگہ پر شیطان آ گیا، کیونکہ جگہ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، ہم جگہ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں تو جو جگہ چھوٹتی ہے وہاں شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر اس کا دل متاثر ہوتا ہے اس کی بات پر، اور پھر یہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی خیر آنے والی تھی اس مجلس کے اخیر میں، وہ اس کو نہیں ملے گی، کہ وہ خیر تو اخیر میں آنے والی ہے. اللہ کی طرف سے مجلس پوری ہونے کے بعد فرشتے جاتے ہیں آسمان میں. مجلس پوری ہونے کے بعد پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم بلا جگہ تو تم گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. تو مغفرت کا پروانہ تو اخیر میں ملتا ہے جبکہ مجلس پوری ہو جائے.
اور ہم اگر ادھوری مجلس میں چلے گئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ انعام نہیں مل سکتا. اس لیے ہم اس نیت سے بھی آئے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ اجتماع اثر سے اشراق تک کا ہے کہ ہم ہر ہفتے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، ایمانی مجلس کے لیے، ایمانی فکروں کے لیے، ایمانی کام کے بڑھنے کے لیے، قربانیوں کے بڑھانے کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی اشراق سے اثر سے اشراق تک بہتر تو وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ یہ معمول کو پورا کرتے ہیں. وہ تو ہفتہ وار اجتماع میں ہیں، وہ تو شب گزاری میں ہیں. باقی کے جتنے ہمارے مشورے کے اندر میں شب گزاری کا لفظ آتا ہے کہ بھائی شب گزاری کون کرے گا، تو وہ خالی نام کا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں. حقیقت تو جب پیدا ہوگی کہ ہمارے مسجد وار جماعت کے تمام ساتھی اثر میں آ جائیں، اثر کی نماز کے بعد کی مجلس میں شریک رہیں، ذکر اور فکر اور قرآن کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں کہ جمعہ کی رات بھی ہوتی ہے، اور پھر مغرب کی نماز پڑھے، مغرب کے بعد کی مجلس میں شریک ہو. اس کے بعد تشکیل کے اندر میں ہمارے حلقے اور اپنی مسجد کے اعتبار سے جتنی تشکیل ہے، ان تشکیلوں کو دیکھیں کہ ہمارے کتنے ساتھی یہاں آئے ہیں، اور جتنے آئے ہیں اس کے اندر میں کتنوں کے 4 مہینے لگے ہیں، اور جن کے 4 مہینے لگے ہیں وہ آگے کی قربانی کے لیے کیا ان کی تیاری ہے، اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں ان کے 4 مہینے کیسے لگ جائے، اور جن کے چلے نہیں لگے ہیں وہ چلے کیسے لگ جائے، اور جو مقامی اعمال میں نہیں ہیں وہ مقامی اعمال میں کیسے لگ جائے. اس کو سوچنے اور سمجھنے کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس کے اندر میں جمعرات کے اجتماع میں شرکت، اور ہر مسجد سے جماعتیں بن کر مسجدوں سے نکل کر مرکز پر انفرادی آنا یہ بھی ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح عمل یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد وار جماعت کو اثر سے پہلے تیار کریں اور اس کو آمادہ کریں اس بات پر کہ اتنی قربانی دینی ہے، اور پھر اثر سے پہلے یہاں جماعت کے جماعتیں آئے. ہر مسجد سے جب جماعت نکل کر آئے گی تو کیسی لگے، کیسا ماحول ہوگا، بلکہ پورے شہر کا ماحول بدلے گا. ہر مسجد سے، کیونکہ مسجد گلی گلی ہے، تو ہر گلی سے گویا کہ ہر مسجد سے جماعتیں نکل کر سفید سفید کپڑے والے اور سفید سفید ٹوپی والے اور ماشاءاللہ داڑھی والے اور سنت طریقے پر چلنے والے لوگ ایک ساتھ پیدل چل کے جا رہے، تو یہ ٹریفک کا ہی مسئلہ نہیں ہے اور پارکنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے کہ ہر جماعت پیدل آ رہی ہے مسجدوں سے نکل کر. اور یہ اس کی دعوت ہے کہ بھائی چلو کہاں جا رہے ہیں، تو مرکز. ہر جماعت کو پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہیں، مرکز جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، مرکز جا رہے ہیں. تو یہ تو عملی دعوت ہے، اور قولی دعوت سے بھی عملی دعوت کا درجہ زیادہ بڑا ہے. تو یہ عملی دعوت ہے کہ بھائی چلو اللہ کے راستے کے اندر میں، چلو اللہ کے دین کے مجلس میں، چلو اللہ کے دین کی بات کے سننے میں. تو ہر مجلس مسجد سے آئے، وہاں تک ہم کو پہنچنا ہے، لیکن کب پہنچیں گے؟ ہم اپنے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں سے بھی پوچھے یہ سوال کہ وہاں تک پہنچنا ہے، کب پہنچیں گے؟ جبکہ ہمارے ابھی مسجد اور جماعت میں ہمارے 25 ساتھی ہے، تو 10 برس سے 25 ہی ہے. 10 برس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو کتنا فرق آیا آپ کی مسجد میں. کیونکہ بھائی ہم ہر مہینے جمع ہو کر اپنی یہ بات کرتے ہیں ماہانہ مشورے کے اندر میں
کہ بھئی ہمارے تعلیم کے اندر میں 45 ساتھی، ہم نے عزائم 50 کے کیے تھے، ابھی بھی 45۔ ہمارے پہلے گھر کے اندر میں 50 ساتھی، ہم نے 100 کے عزائم کیے تھے، ابھی بھی 50۔ اور گھر کی تعلیم تو پتہ نہیں، ہم پیدا ہوئے جب سے وہی ہے تو ابھی تک یہ وہی ہے۔ ایک اندازہ لگائیں کہ بھئی ہمارے آنکڑوں کا اندازہ لگائے کہ ہم اس کے اندر میں کب بڑھیں گے، کب بھئی ہماری تعلیم میں بیٹھنے والے جتنے ہیں اس میں کب فرق آئے گا؟ کیا تعلیم والوں میں ہم نے محنت کی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے مصلی ہے وہ کم سے کم بیٹھ جائے، یہ تو آخری درجہ۔ اعلیٰ درجہ مسجد کے اطراف میں رہنے والے سارے مرد مسجد میں آ جائیں اور سارے کے سارے اس تعلیم کے اندر میں اور اس عمل کے اندر بیٹھ جائیں، سارے کے سارے مشورے میں بیٹھ جائیں، سارے کے سارے گشت میں آ جائیں۔ ہاں، ایسی بستیاں بھی دنیا نے نمونہ بنایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم کیسے کریں جبکہ ہمارے یہاں تو 100% لوگ مسجد میں، تو اب گشت کے دن ہم کس کے پاس جائیں؟ تب مسجد کے مشورے سے کچھ ساتھیوں کو طے کرو کہ تم اپنے گھروں پہ جاؤ اور پھر یہاں سے جماعت بھیجو ان کو بلانے کے لیے اور ان سے دعوت دینے کے لیے، تاکہ گشت والا عمل تمہارے بستی میں ہو۔ تو بستی کے اندر میں گشت کے ہونے کی جو رحمتیں اور برکتیں، جو ذکر کرنے کی برکتیں، جو فکر کی برکتیں، وہ تو باقی رہے اور پھر ان سب کو لے کر آ جائے۔ گویا محلے کے اندر میں جتنے ہیں 100% گشت میں، 100% تعلیم میں ہے، 100% مشوروں میں ہے، 100% دوسرے گشت میں ہیں۔ دوسرے گشت کی تو بات ہی کیا کریں۔ یہ سب ہماری بیماریاں ہیں، لیکن یہ بیماریوں کو بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہ اس کا علاج ہے، وہ لے کر ہم نے یہاں ہم کو علاج ملتا ہے کہ بھئی ہفتے میں ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر میں کیا ہم کو ملا، وہ ہم یہاں لے کر آئے اور پھر نیا سبق لے کر جائے۔ بھئی ہماری گاڑی پورے ہفتے چلی تو پیٹرول پورا ہو گیا، ٹانکی خالی ہو گئی، تو آپ ٹانکی بھرنے کے لیے یعنی پیٹرول بھرنے کے لیے آ جائیں اور پھر پیٹرول بھر کے پھر اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائیں۔ تو بھریلی وہ ٹینک ہوگی، وہ چلتی رہے گی پورا ہفتہ، پھر پوری ہو جائے تو واپس آ جائے۔ تو ہر ہفتے ہم کو تو اپنے ایمان کو رینیو کرنا ہے، بار بار اس کو تازہ کرنا ہے۔ تازہ کرنے کی تو فضائل ہے نا کہ بھئی ہم کو تو تاکید کی گئی اللہ کے پیارے نبی کی کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا۔ تو گویا کہ اس ایمان کا کلمہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے ہم کو، تو اس سے ایمان بڑھے گا۔ اس لائن سے اگر ہم سوچیں تو ایک بہت بڑی خیر اور برکتوں کو لینے کے لیے ہم یہاں آ رہے ہیں، اس کے اندر میں ہم بے فکر نہ رہیں بلکہ بڑی فکر کے ساتھ، بڑے فوراً کے ساتھ پھر یہاں مغرب کی نماز کے بعد جو تقاضے ہوتے ہیں اسے سنیں، جو مشورے ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اسے سنیں، اس میں حصہ لیں، قربانیوں میں آگے بڑھیں، پھر ساری مسجد وار جماعت مل کر کھانا کھائے۔ ہفتے میں ایک موقع ملتا ہے ساتھ میں کھانے کا، تو ساری مسجد وار جماعت مل کر کھانا ساتھ میں کھائیں، تو سب کے حال احوال بھی پتہ چلے گا کھانے سے۔ ویسے تو ہر آدمی کی اندرونی باتیں ہم نہیں پوچھ سکتے، اس کا بھی مسئلہ ہے، پوچھو جب
جب اس کا حل تم بتا سکتے ہو یا تم اپنی طرف سے مدد کر سکتے ہو تو پوچھو، اور نہیں کر سکتے تو پھر مت پوچھو۔ ہاں ساتھی خود آیا ہے تب خود کرنے اپنا کہ مجھے 4 مہینے جانا ہے اور میرے یہ احوال ہے، وہ الگ چیز۔ ورنہ ہم سب مل کر اگر کھانا لے کر آئیں گے، اپنا ڈبہ اور ٹفن لے کر آئیں گے، تو ہر ایک کے ڈبے سے پتہ چلے گا کہ اس کے گھر کے احوال کیا ہے، کہ کوئی انڈا ہی تل کے لے کر آ گیا، کوئی دال اور روٹی لے کے آ گیا، کوئی بریانی لے کر آ گیا۔ بہرحال ہر ایک کا پتہ چلے گا کہ کس کا کیا حال ہے۔ پھر مسجد اور جماعت کسی کونے میں ساتھ میں سوئے، آرام کرے، اور تہجد کے اندر میں جلدی اٹھ جائیں۔ یہ ہمارے کام کی جان ہے۔ اللہ کے سامنے اٹھنا، گڑ گڑانا، رونا، آوازاری کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر بنانا، چھوٹا بنا دینا، اور اللہ کی بڑائی کو سوچنا کہ اللہ بہت بڑے ہیں، تو جتنا بڑا اتنا میں چھوٹا۔ اس انداز سے اللہ کے سامنے راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ ہمارے ماحول میں ہم چاہتے ہیں فرق ہو، ہمارے مسجد کی ترقی ہو، ہمارے محلے کی ترقی ہو، ہمارے حلقے کی ترقی ہو، ہمارے شہر کی ترقی ہو، اور پوری دنیا کی ترقی ہو، تو اس کا بہترین علاج اور عمل یہ ہے۔ اب وہ کس درجے زندہ ہے، ظاہر بات ہے، ہر ایک اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں، میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کہ دیکھ لوں کہ بھئی کتنے درجے اور کتنے ٹکا یہ زندہ ہے۔ تو ابھی تو نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے ایمان کے بعد کا، اس کے ابھی نماز کے یہ جو فیصد مانگی گئی تو اس کے اندر میں کسی حلقے نے 5%، 5%، کسی نے 10%، کسی نے 20%، کسی نے 3%۔ جو یہ مسلمان رہتے ہیں 3% مسجد سے جڑے ہوئے، بس 5% جڑے ہوئے۔ تو ابھی ہمارا 99، 95% کا مجمع کہاں ہے؟ اس کی فکر کون کرے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، جن کو اللہ نے فکر دی، اگر وہ اس مسئلے میں سو رہے تو فکر کون کرے؟ اس لیے ہم سب کو اللہ نے اپنے دین کا داعی بنایا ہے۔ اس لیے داعی کا ہر وقت قربانی کے اندر میں آگے بڑھتے رہنا یہ مقصود ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر اس مجاہدے پر چلایا جس کے اندر میں قربانی بڑھتی ہے، ہر چیز۔ تو صحابہ چلے ہیں بھوک کی حالت میں، کھانا نہیں ہے تو بھوک میں چل، اور سفر کے اندر میں اگر کھجور ہے تو ایک ایک کھجور پر گزارا، ایک ایک کھجور، اور دن بھر رہنا ایک کھجور پر۔ وہ کھجور ختم ہو گئی تو پھر گٹلیوں پر گزارا کہ ایک گٹلی ایک کو، اور اس سے آگے یہ کہ ایک گٹلی کئیوں کو۔ یہ بھی ابھی تھوڑے دن پہلے کوئی کتاب میں سنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس نے چوز کر دی پھر دوسرے کو دی، اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی، گٹلیاں بھی، کھجور بھی، سب ختم۔ اب کیا کرے بھائی؟ اب تو آگے تو بڑھو، آگے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔
تو اس کے لیے پھر درختوں کے پتے چاپ کر گزارا. ان مجاہدوں سے گزارا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی تعلیم دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس آشائش کے نقشے ہیں وہ مجاہدہ نہ کرے. ہمارا یہ بات یہ جو چلی ہے نا، مجاہدہ مانگے نہیں، آ جائے تو کر لے، مانگے نہیں آ جائے تو چل لے کر لے. نہیں، اس راستے میں مجاہدہ مقصود ہے. ساری سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، مقصد کے درجے میں ہے مجاہدہ. ورنہ اللہ کے پیارے نبی کو کیا طائف جانے کے لیے سوانح نہیں مل سکتے جی؟ طائف تک چلے ہیں پیدل. کیا صحابہ کو پیدل نہیں چلایا ہے؟ اور جن کے پاس نہیں تھی وہ تو چلے، لیکن جس کے پاس تھی انہوں نے دوسروں کو اپنے سواری پر سوار کر لیا اور ایک ایک سواری پر 10 نوبت بنوبت سواری کرتے رہے. تو یہ مجاہدہ کرایا گیا. اس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے اور اس میں عثمان غنی بھی ہے رضوان اللہ تعالی. تو یہ نہیں ہے کہ بھائی جس کے پاس آشائش کے نقشے ہیں وہ آشائش کے ساتھ چلے، جن کے پاس اس کے نقشے نہیں ہیں وہ مجاہدے سے. یہ نہیں، ہر ایک کو مجاہدے کے ساتھ ہی چلنا ہے، ہر ایک کو قربانی کے ساتھ ہی چلنا ہے. مقصود ہے اس درجے کے اندر میں قربانی مجاہدہ یعنی ہدایت کے لیے ضروری ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے کی جد و جہد سے ہدایت آئے گی. تو ہدایت کے لانے کے لیے تو مجاہدہ ہے. اب وہ مجاہدے کو اللہ کے سے نکال لیا تو اب ہدایت کیسے آئے گی؟ ہدایت کا جو سبب تھا وہی نکل گیا، تو اب ہدایت آئے گی کیسے؟ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کی ایک جماعت کو چلے میں ایک علاقے میں بھیجا ہے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کارگزاری سنائی اور کہا کہ اب ہمارے پاس، حضرت نے پوچھا کہ اب کتنا پیسہ باقی؟ انہوں نے کہا کہ بس گھر پہنچ جائیں اتنے کھانے پینے کا خرچہ، بس باقی خرچ نہیں. تو حضرت نے ان کی تشکیل کر کے ان کو سمجھا بتا کر دوسرے چلے میں بھیج دیا اتنے پیسوں کہ چلے جاؤ راستے میں ایک چلہ اور لگا. وہ چلے گئے، دوسرا چلہ پورا کر کے آئے. پھر حضرت نے پوچھا کہ اب کیا ہے؟ کہ آپ کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا وہ سب پورا کر کر آئے. تو حضرت نے تیسرے چلے کی تشکیل کری اور کہا کہ تیسرا چلے چلے جاؤ ابھی سال میں. اس حال کے اندر میں وہ چلہ گزار کر آئے تو ایمان سیکھ کر آئے. اللہ کی ذات پر بھروسہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، بغیر سبب کے بھی اللہ کر سکتے. اللہ سبب کے محتاج نہیں ہے، بلا سبب اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. وہ مسبب الاسباب بھی ہے، سبب بھی وہی پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر ہم اپنے مجاہدے سے چلتے رہے، قربانی سے چلتے رہے، کسی سے کچھ مانگا نہیں، کچھ کیا نہیں. اللہ نے اپنی غیبی نصرتیں ان کے ساتھ کر دی. یہ بھی نصرت ہے کہ آسمانوں سے دسترخوان اترنے کے واقعات بزرگوں کے ہم نے نہیں سنے. دسترخوان اترے ہیں، کمچے اترے ہیں، کھانا اترا ہے، نور کی بالٹی کے اندر میں پانی اترا ہے جہاں پانی نہیں تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنے لگا. سب نے پانی پیا بھی اور ضرورت بھی پوری کی، جانوروں کو بھی پلایا، وضو بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، سبھی اسی پانی سے. کہاں سے نکلا یہ پانی؟
تو اللہ اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، اس کے بھروسے پر جو چلتا ہے وہ ایمان سیکھتا ہے۔ اب وہ سارے مال و دولت کے ساتھ چلے، سارے آشائش کے ساتھ چلے، اور بعض تو ماشاءاللہ اپنے کپڑے بھی اتنے زیادہ لے کر چلتے ہیں کہ پورے چلے میں دھونے کی نوبت نہ ہے، دھونے کی نوبت نہ ہے، اتنا کپڑا، اتنا وزن، اور پھر پوری کر لیا، پیسہ ہے تو پوری کر لیا۔ تو مجاہدہ آیا کہاں؟ تو تربیت ہوئے کیسے اور ایمان بنے کیسے؟ جبکہ ایمان تو بنتا ہی مجاہدے کی چکی میں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ بھئی ہم سب کی اللہ پاک تربیت فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لائن سے تربیت فرمائی۔ تو پھر صحابہ کے سامنے اپنے جان اور مال کی قیمت ہلکی تھی، دین کی قیمت اونچی تھی، ایمان کی قیمت بڑی۔ دین کے مقابلے کے اندر میں اپنے جان مال کو بہت کم کر دیا، چھوٹا بنا دیا، اور اللہ کے دین کو بڑا بنایا، اللہ ایمان کو بڑا بنایا، اعمال کو بڑا بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عملوں کے ذریعے سے اس ماحول کے اندر میں ہدایت بھی چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی دنیا میں پھیلایا اور پہنچایا۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے، کفار مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے روکا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے لیے تو یہ فرض ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا، اور اگر تم آڑ بنو گے تو میں تیر سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور پھر تیر ختم ہو جائیں گے تو تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور پھر بھی وہ بھی ٹوٹ جائیں یا وہ بھی چلی جائیں تو پھر تمہیں جو کرنا ہو کر لینا۔ یہ جواب ہے، یہ ہے ایمان پختہ۔ جب ایسا جواب دیا تو وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑے، تو پھر ان کو کہا کہ اچھا صلح کی بات کہوں؟ کہاں ہو؟ کہ دیکھو مکہ میں میرے جتنا مال ہے نا وہ سب لے لو، اور باندیاں ہیں وہ بھی لے لو۔ تو وہ تو مال کے دیوانے تھے، وہ تو مال کے لالچی تھے، تو انہوں نے تو مال لے لیا اور چھوڑ دیا۔ مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پہلے سے وہی نازل ہو چکی تھی۔ آپ نے کہا کہ شعیب بہت تجارت، نفع کی تجارت، بہت نفع کی تجارت، یہ سارا مال دے دیا، فقیر بن گئے، یہ نفع کی تجارت ہے کہ اپنے جان اور مال کو ہلکا سمجھا اللہ کے دین کے لیے، کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا دین بڑا ہے، اللہ کا دین بلند ہو جائے دنیا کے اندر، اس ارادے کے سے چلے ہیں، تو اپنے جان مال کو کم سمجھا۔ اس لیے پھر جانوں کے لڑانے کا موقع ہے تو جانیں بھی پیش کر، مالوں کا موقع ہے تو مال پیش کر دیا، اور جو قربانی دینی پڑی وہ ساری قربانیاں دی، اپنے سارے اسباب کی قربانیاں دی، اپنے جان مال کی قربانیاں دی، اپنے اولاد کی قربانیاں دی، اپنے گھر اور فیملی اور خاندانوں کی قربانیاں۔ اس قربانیوں تک صحابہ پہنچے ہیں ایمان کی محنت سے، دعوت کی مبارک محنت سے، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو، بلکہ امت کے ہر فرد کو اللہ کے دین کا داعی بنایا، کہ ہم ایمان کی دعوت دیتے رہیں، اپنے ایمان میں ترقی پاتے رہیں۔ تو وہ ایمان کی دعوت دینے والے ایسے تھے کہ جان مال کا مقابلہ بھی آتا تھا تو اسے بھی چھوڑتے تھے، وہ دیتے تھے، اپنے آپ کو شہید کر دینے کا موقع آیا،
بلکہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں اس بات کے لیے، اور اللہ کے نبی کی حفاظت ہو جائیں اور میری جان چلی جائے، میرا مال کام آ جائیں اللہ کے پیارے نبی کے آگے، حضور کے فرمان پر میرا مال کام آ جائے۔ ہر لائن سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثالیں قائم ہیں، مثالیں ملتی ہے کہ دور نبوت کے اندر میں اور دور صحابہ کے اندر میں کس طریقے سے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو گزارا کہ ایک رتی کے برابر بھی دین میں فرق آنے نہیں دیا، ایک رسی کے برابر۔ کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر جیسے بھی تھوڑے نرم ہو گئے کہ ابھی ماحول خراب ہے، ایک طرف اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بہت سارے مرتد ہو رہے ہیں، ایک ہنگامہ اور ایک فضا ایسی ہو چکی ہے، تو اگر تھوڑا وقت ابھی ٹھہر جائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بالکل نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابوبکر زندہ رہے اور دین میں کمی آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کی کمی کو میں برداشت نہیں کر سکتا؟ تو انہوں نے دین کو اس طریقے سے سنبھالا اور اس کی حفاظت کی، تو وہ دین ہم تک پہنچا، جوں کا تو پہنچا۔ جو قرآن اللہ کے نبی کے اوپر اترا، وہی قرآن اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، روزانہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ کیا یہ صحابہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان کی قربانیاں نہیں ہیں کہ ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک زبر اور زیر ہم تک پورا کا پورا پہنچ چکا؟ یہ قربانی اور حدیث پاک جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ جو کہ تم اس وقت موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھئی ہماری زندگیاں علم سے اور ذکر سے بہت دور ہو گئی، جس کی وجہ سے علم الہی اور علم نبوت سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے۔ اس کے سیکھنے کی بس یہ ہے کہ بھئی ہم تبلیغ میں لگے ہیں اور ہر سال چلا دیتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے ہر دن اللہ کے دین کا داعی بنایا تھا، ایسے ہر دن اللہ کے علم کو، علم الہی اور علم نبوت کو سیکھنے کا بھی ذمہ دار بنایا۔ ہم نے کہا تو ہر ایک بھائی قرآن کا حافظ نہیں تو قرآن کے سمجھنے والا تو ہوتا، اور اگر وہ نہیں تو چلو کچھ نہ کچھ درجے علماء کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھنے والا تو ہوتا۔ لیکن یہ چیزوں سے تو ہم بہت دور ہو گئے۔ تو مسجد اور جماعت کا جب کام کیا ہے؟ حضور کی مسجد اور جماعت تو ایسی تھی کہ جس کے اندر میں مفتیان اکرام بھی تھے کہ جس سے امت فتویٰ پوچھتی، اور محدثین بھی تھے کہ جس سے حدیث سیکھتے تھے، اور نیا آنے والا کلمہ بھی سیکھتا تھا تو وہ سکھانے والے اس وقت موجود تھے، اور نماز سکھانے والے بھی موجود تھے۔ تو پھر نماز ویسی نماز بنی تھی، نماز سیکھ کر پڑھی تھی تو پھر ایسی نماز بھی بنی تھی جو فیصلے کرنے والی نماز۔ خالی نماز یہ نہیں کہ صرف یہ ظاہری نماز جو ہم تو پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک حقیقت والی نماز تھی، اس کا علم ہم سیکھنے والے تھے اور اس کے مطابق کرنے والے تھے، یعنی ذکر جیسا علم سیکھا ویسا عمل کیا تو علم اور ذکر دونوں ہو گئے۔ تو ابھی تو نماز کے 200 مسائل ہے کم سے کم،
ہم کتنے مسائل جانتے تھے. مثال ایک مفتی صاحب نے کہا تھا یہیں پر تھا کہ ہم جو قرآن نماز کے اندر میں پڑھتے ہیں یا جو اذکار نماز میں کرتے ہیں وہ سب کے سب اس انداز کے اندر میں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہونٹ اور زبان ہلے اور اس کے الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچے. تبلیغ میں مسئلے نہیں بتاتے لیکن ایک ضرورت کی چیز اور اس سے عام ہم سب غافل ہیں. اب سب اپنی نماز کو دیکھ لیں کہ ہماری نماز کا پڑھنا اتنا ایسا ہے کہ جس سے ہماری زبان اور ہونٹ ہلے اور وہ ہونٹ ہلنے اور زبان کے ہلنے کا آواز کان سنے. ایسا نہیں کہ بازو والے کو تکلیف ہو گئی پڑوسی کو تکلیف ہو ایسا زور سے نہیں لیکن اتنی زور سے کہ ہمارے کان ہماری بات کو سن سکے. اگر ایسا نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم من میں پڑھ رہے ہیں, اندر ہی اندر پڑھ رہے ہیں. تو اندر ہی اندر پڑھنے والے کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, اب یہ مفتی صاحب سے پوچھیں. تو ہم اپنا اندازہ لگا ہوئے کہ کتنی نمازیں ہماری ایسی ہوتی ہے کتنی ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نہیں, اس میں بہت بڑا فرق ہو گیا. یہ ایک مسئلہ ہے, ایسے 200 مسئلے ہیں لیکن سیکھے اس کے لیے تو بہت آسان ہے. جو سیکھے نہیں وہ تو وہی نماز پڑھتا رہے گا جو زندگی میں پڑھی. تو اللہ کے راستے میں بھی نہ سیکھنے کی وجہ ہماری اپنی عیاشی والی زندگی ہوتی ہے, آشائش والی. ہم تو ایسے سوئیں گے اور ہمارا تو باتھ روم ایسا ہی ہوگا اور ہماری تو ٹوائلٹ ایسی ہوگی اور ہمارا تو کھانا ایسا ہوگا اور ہم تو یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے, ہم تو یہ سب کھاتے ہیں. ان عیاشیوں کے ساتھ اور آشائشوں کے ساتھ اگر ہم چلیں تو مجاہدہ ختم, اور جب مجاہدہ ختم تو اس عمل کی حقیقت بھی ختم. نماز کا مجاہدہ نماز میں سے ختم کرو تو پھر نماز بھی ختم. ایسے ہر عمل, روزے میں سے روزے کا مجاہدہ ختم کر دو, زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ کا مجاہدہ ختم کر دو. یہ تو ہر عمل کے اوپر دل پر چونٹ پڑنی چاہیے. زکوٰۃ دیتے وقت دل پر چونٹ پڑنی چاہیے کہ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں, تو اس کی چونٹ پڑنی چاہیے. روزہ رکھا ہے تو روزے کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑے گا. ایسے ہر عمل کے وہ فجر کی نماز ہے. وہ فجر کی نماز میں ایک مسجد کو پوچھا کہ بھائی کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کہا بھائی 150 صف ہوتی ہے. ایک صف 35 کی, تو 150 صف کتنے ہوئے؟ 50 کے. تو 50 ساتھی ہوتے ہیں. جب تمہارے محلے میں رہتے کتنے ہیں؟ کہا 523. 523 میں سے 50 آدمی فجر کی نماز میں آ رہے. کیوں؟ مجاہدہ نکالتی کہ بھئی یہ نیند میں سے, اور چین والے ٹائم کے اوپر جبکہ 4 بجے بعد تو ایسی اچھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ اے سی بھی بند کر دینا پڑتا ہے. اس ٹائم کے اوپر کہا کہ اٹھو, اب اٹھو بھائی, اٹھو تہجد کے لیے. ارے بھائی نہیں اٹھو, چلو تہجد بھائی اب اٹھو فجر کے لیے. تو بھی انسان کو بھاری پڑ رہا ہے, حالانکہ اس کا ہی بچہ 7 بجے اسکول میں جا رہا ہے تو وہ چھوڑنے جاتا ہے. اب 7 بجے میں 6 بجے میں فرق کتنا؟ 6 بجے تو نماز ہو ہی رہی ہے فجر کی, اور 7 بجے وہ 7 بجے کیا 6:45 بجے چلا جاتا ہے کہ 7 بجے کی تو اسکول ہے, تو 6:45 سے گھر سے نکل جاتا. تو صرف پونے گھنٹے کے لیے تو نے اپنے مجاہدے کو اسکول کے لیے کر دیا, نماز کے لیے نہیں, چھوڑ دیا. تو اب ہماری ٹکاواری نماز کی یوں گھٹ گئی. اسی مسجد میں پوچھو کہ 4 ٹائم میں کتنا مجمع,
4 ٹائم کے اندر میں ہمارا مجمع 714 صفحے بھرا جاتا ہے. 14 صفحے 4 ٹائم میں، اور فجر میں بچا. تو گویا کہ وہ مجاہدہ جو بڑوں نے کیا تھا اور اس کام کو شروع کرنے میں جنہوں نے مجاہدہ کروایا تھا جماعتوں سے اور اس کی روانگی کے وقت ساری ہدایات دی تھی کہ دیکھو ایسا ایسا کرنا ہے، پھر چاہے تمہارے مجاہدے سے کرنا پڑے تو کرو. تم اپنے آپ کے اوپر اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مددیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تو تم ان مجاہدوں کے ساتھ چلیو، تو اس کا نفع ہوگا اور اس کا فائدہ ہوگا. باقی جماعتیں بنا دینا، یہ تو بن جائے گی جماعتیں، لیکن جو جماعتیں بنے گی وہ بھی ویسے ہی چلے گی جیسے ہم چلیں. تو بڑوں نے تو اس عمل کو کیسے کروایا تھا اور کیسے خود کیا تھا، اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام سے ہدایت کو عام کرے. عمومی ہدایت کا فیصلہ تو جب ہی ہوگا جب عمومیت کے ساتھ مجاہدہ ہمارے اندر میں آ جائے. تو بڑوں کی باتیں پہلے کی سنتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے تو کیسے کام کیا. اب بھائی مشورے کے اندر میں بیٹھے ہیں 12 آدمی، اور ان 12 کو قائی صاحب یا فضل کریم بھائی اگر کہتے ہیں کہ یہ 12 کی جماعتیں بنانی، اور وہ آئے ہیں صرف مشورے کے لیے. حضرت تشریف لائے ہیں کہ چلو بیٹھے ان کے پاس. انہوں نے بات کرنے کے بعد سب کی جماعتیں بنانی، یہ وہاں جائیں گے، یہ فلاں جگہ جائیں گے، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، اور سب کے سب چلے گئے. باتیں کہاں سے لائیں گے، کیا کریں گے، کتنا ہے کتنا نہیں، سب اللہ سے کہو. جو تمہارے احوال ہے وہ سب اللہ سے کہو، تمہیں جانا ہے. تو وہ چلے گئے، اللہ نے ان کی برکت سے کام کیا ہے. کہ بھئی گجرات اتنا آگے ہو گیا، گجرات کے لوگ چاہتے ہیں کہ جماعتیں آئیں، گجرات سے جماعتیں آئیں، بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے گجرات کے بڑوں کی قربانیاں لگی، اور ان بڑوں کی ابھی بھی ہم قدر کر لیں اور ان کی تعظیم کر لیں اور ان کے حکم کو مان لیں تو انشاءاللہ ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی وہ اثرات کو زندہ کر دے گا جو ان کے زمانے میں تھے، اور اس زمانے میں بھی وہ ہو سکتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سے بھی نقد جماعتیں تیار ہو جائے. تو وہ بننے کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی ہم اللہ کے راستے میں چلتے رہیں، قربانیاں دیتے رہیں اور مجاہدوں کے ساتھ چلتے رہیں، جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان مجاہدوں کے ساتھ چلایا. بڑوں نے ہمیں مجاہدوں کے ساتھ چلایا ایک زمانے میں، اور پھر اب ہمارے زمانے میں یہ کام آیا اور ہمارے ہاتھوں میں آیا. اب اس کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں کیوں کا توں کہ بھئی ہم کو تو نہج نبوت پر کرنے کا حکم ہے. تو نہج تو نبوت کا ہے، نہج تو وہ تھا جو ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا. اب ہم اس سے ہٹے ہیں تو اپنی گڈر کو دیکھ لیں کہ یہ ہم صحیح رخ پر جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ پٹری ہمیں دگا دے دے اور کہیں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ عمل تمہارا قبول نہیں، تو ساری کیا کرایا بیکار ہو جائے گا. اس لیے ہر موقع کے اوپر، ہر عمل کے ٹائم پہ بھی آدمی اس فکر میں رہے کہ میں نہج نبوت پر ہوں کہ نہیں ہوں، یعنی اللہ کے پیارے نبی کے طریقے پر ہوں کہ نہیں. تو طریقے کو جانتا کون ہے؟ اگر طریقے کو جانتے ہیں علماء اور بڑے، ان کی صحبت میں رہو، ان سے علم سیکھے اور پھر عمل کرے تو یہ عمل صحیح ہو جائے. اور صحیح عمل
کریں گے تو اس کے اثرات ظاہر ہوں گے کہ بھائی نماز پڑھیں گے تو وہ گناہوں سے بچائے گی، روزہ رکھیں گے تو تقویٰ ملے گا، زکوٰۃ دیں گے تو دنیا کی محبت ختم ہوگی۔ اب یہ اثرات چاہیے تو پہلے اس عمل کو عمل بنا، ورنہ عمل ہی عمل نہیں بنا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات کہاں سے ملیں گے؟ جو عمل تھا وہ عمل کو عمل ہی نہیں بنایا۔ ارے خالی اتنا فرق آیا، ایک واقعہ سنا دوں میں کہ 3 صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لائے اور حضور کے معمولات پوچھے، دن میں کیا، رات میں کیا۔ حضور تشریف فرما نہیں تھے گھر پہ، ازواج مطہرات نے ان کو بات یہ بتا دیا کہ دن میں آپ کے یہ کام ہے، رات میں یہ کام ہے۔ دن میں اللہ کے نبی کیسے امت کے لیے اڑتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں اور ساری باتیں، اور رات کا مجاہدہ یہ ہے کہ راتوں میں اتنا جاگتے ہیں اور اتنا عبادت کرتے ہیں اور اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنا عوضاری کرتے ہیں۔ تو ان تینوں نے سوچا کہ اللہ کے پیارا نبی معصوم اور بے گناہ ہونے کے بعد بھی اتنا کرے اور ہم نہیں کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم زیادہ کریں۔ تو ایک نے نیت کری کہ اب تو میں رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات عبادت۔ دوسرے نے یہ طے کیا کہ اب تو میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دن کے اندر میں ہر دن روزہ رکھوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، اب رات دن اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو وہ بھی ان کے سامنے کہہ دیا انہوں نے۔ تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی کہ 3 صحابی فلاں 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 آئے تھے اور انہوں نے ہم سے پوچھا، ہم نے یہ بات کی، انہوں نے یہ ارادے کیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے تینوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی دیکھو، میں جس راستے پہ چلتا ہوں، جس گٹر پر میں ہوں، اس کے پیچھے پیچھے تم چلتے آؤ۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ چونکے صاحب کا کیا ہوا؟ کہ بھائی تم نے یہ نیت کیوں کی؟ میں تو رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، تم نے یہ نیت کیوں کی پوری رات عبادت کروں گا؟ میں تو دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، تم نے ایسی نیت کیوں کی کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا؟ میں نے شادیاں کی ہے، تم کیوں شادی نہیں کرو گے؟ تو تم تو میری سنت کے تابع ہو، تم میرے پیچھے پیچھے چل کر آؤ تو کامیابی تک پہنچو گے۔ اب بتاؤ کہ یہ تینوں صحابی ہے، ان کے اخلاص میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اور ان کے عمل سارا کا سارا کتنا بڑا بڑا عمل، اللہ کے پیارے نبی نے اس عمل پر بھی ٹکور کر دی کہ یہ عمل میری سنت کے خلاف۔ تو ہم نے کام کو کس درجے تک کر دیا کہ بھائی اگر پلین کی ایک سوئی بھی، پلین کی سوئی جو ہوکا ینتر کی سوئی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش، کمپاس، اس کی جو سوئی ہوتی ہے نا، اس کو یہ کہا گیا کہ فلاں ملک میں تم کو جانا ہے تو اس کی سوئی فکس ہو جاتی ہے، وہی ہوکا ینتر گجراتی، تو وہ پلین چلتا ہے۔ لیکن وہ پلین اس سوئی سے تھوڑا بھی یوں ہو جائے یا تھوڑا بھی یوں ہو جائے تو وہ ملک میں پہنچے گا؟ اب کیونکہ ہم تو جانتے نہیں، اس لیے ہم کو ابھی تاکید نہیں لگتا ہے کہ نہیں پہنچے گا، پہنچے گا ہی نہیں۔ سوئی ہٹ گئی تو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اب وہ سوئی کی اطاعت کر رہا ہے نا، تو سوئی تو ہٹ گئی، تو اب تو وہاں پہنچے گا جدہ کے بجائے، وہ تو انگلینڈ پہنچ جائے گا۔ تو ایسے ہم کو بھی جو دیا ہے اللہ بڑوں نے کام، اس کو جیسا کہا گیا ویسا اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو منزل تک پہنچ جائیں۔ اور عمل کے اندر میں ہم نے اپنی مرضی داخل کر دی
اور اپنی خواہش اور اپنی آشائش اور جو اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اگر داخل ہو گیا تو کام بگڑ جائے گا. اس لیے ہم بھی ذمہ دار ہیں کام کی حفاظت کے. ہم محافظ ہیں. صحابہ محافظ تھے ایسے ہم بھی محافظ ہیں. کہ صحابہ کو جب کہہ دیا گیا کہ اب چلے جاؤ تم پوری دنیا کے اندر میں جہاں لوگوں نے یہ بات کو نہیں سنا تم پہنچا دو، تو صحابہ یہ سمجھ کر چلے کہ اب ہمیں پوری دنیا کے اندر میں جا کر یہ بات پہنچانی ہے، اور انہی کی برکت سے اللہ نے ہم تک پہنچائی. ورنہ ہم کہاں ہیں، وہ کہاں تھے؟ تو ہم تک بات پہنچی اور دنیا میں پہنچ گئی. دنیا میں پہنچ گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو 3 بر اعظم تک پہنچ گئی. اس وقت 3 بر اعظم ہی تھے. امریکہ بھی نہیں تھا نہ آسٹریلیا بھی نہیں تھا. ایشیا اور یورپ اور افریقہ. افریقہ سب سے پرانا شروع وہاں سے ہوا. حجاز سے نکل کر پھر افریقہ. تو گویا کہ یہ 3 بر اعظم تھے اور تینوں 3 بر اعظم کے اندر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بات پہنچ چکی. ابھی تو دوسرے خلیفہ ہیں اور یہ بات پہنچ چکی. ہندوستان میں ہی پہنچ گئی. ہاں یہاں بھی صحابہ آ گئے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں انبیاء بھی آئے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام تو سیلون میں ہی آئے ہیں، اترے ہیں سیلون میں. تو سیلون تو اس وقت ہندوستان میں تھا. تو وادی آدم یہاں موجود ہے. تو انبیاء بھی آئے، صحابہ بھی آئے ہم تک، اور ہم آج ایمان والے اور مسلمان ہیں. اب ہم محافظ ہیں اس بات کے کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے. ہماری عمریں تو ختم ہو جائے گی لیکن ہم پہنچاتے رہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے دین کی حفاظت کر لے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ہمیں دنیا آخرت میں دے گا. آخرت میں بہت بڑا اجر جو جنت کے حیثیت میں ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اپنا قرآن اور اپنا کلام سنائیں گے. وہ ساری نعمتیں بعد میں ملنے والی ہے. اس کے لیے یہ محنت، تھوڑی سی محنت ہے. زندگی تھوڑی ہے، تھوڑی زندگی میں تھوڑی محنت ہے. بس کرتے کرتے گزر جائے اور کرتے کرتے مر جائیں اور مرتے مرتے کر جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت کے وقت سے ہی انعامات شروع. دنیا ہی میں ابھی تو اپنے گھر میں ہی ہیں، آنکھیں بند ہوئی، انعام شروع. فرشتے آ جائیں گے، انعام کی باتیں کرنے لگیں گے. کلمہ پڑھائیں گے فرشتہ موت کے وقت. کلمہ پڑھیں، یہ ہے نا کتابوں میں. فرشتہ آ کر تو اسے کلمہ پڑھائیں گے. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم ایمان کے ساتھ گئے آدمی. اتنی بڑی دولتیں ملنے والی ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے. بلکہ اللہ نے یہ فرما دیا جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہمارے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور تک گزرا. اب اندازہ لگا لو کہ کیا آدمی بیٹھے بیٹھے کتنا تصور کر سکتا ہے، لیکن اس کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا ان نعمتوں پر جو نعمتیں اللہ نے جنت میں بنا. اس کے لیے کہتے ہیں بھائی 4 مہینے کی قربانی کے لیے ہم تیار ہو جائیں اور ارادے کریں اور کھڑے ہو کر نام بتائیں کہ انشاءاللہ کون کون اس کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے. بتائیں بھائی، ہمت کر کے بتائیں کون کون اس کے لیے تیار ہے. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. ہم خطا کار اور مجرم تیرے بندے، پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے پاس
نہ عبادت کی لائن سے ہمارے پاس کوئی حقیقت ہے، نہ دین کے کام کے لیے اعمالوں کے اعتبار سے کوئی حقیقت ہے۔ اے اللہ، ہم بہت کمزور اور ضعیف تیرے بندے ہیں، تو اپنا فضل فرما دے، ہمیں کام سکھا دے اور ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا آسان فرما دے، ہر عمل کو اس کی حقیقت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اعمال دعوت اور اعمال عبادت سب کے اندر میں پوری پوری جان ڈال دے، حقیقت ڈال دے۔ جس اسباب سے تو دنیا میں ہدایت پھیلاتا ہے، وہ اسباب پیدا فرما کرے اللہ، عمومی ہدایت کے فیصلے پر پوری دنیا کے اندر میں ایک ایک انسان کو ہدایت دے۔ اے اللہ، پوری امت کو سنبھالا دے دے، تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، اے اللہ اس کو تو ہی سنبھالا دے دے، اس کی تو ہی حفاظت فرما دے، ہمارے جان اور مال کی، ہمارے مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، اے اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے علم حاصل کرنے والوں کی، ہماری تجارتوں کی، ہمارے کارخانوں کی، دکانوں کی، اور سارے اسباب کی اللہ تو اپنے فضل و کرم سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اس وقت اے اللہ اعمال کے اندر میں لگنے کی توفیق عطا فرما، جن اعمالوں سے اے اللہ اس کی حفاظت ہوتی ہے ان اعمالوں کے اندر میں ہمیں لگنے کی توفیق عطا، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ ساری خیر ہمیں نصیب فرما جو تیرے علم میں ہے، اور وہ سارے شرور سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے علم میں ہے۔ یکایک کی خیر ہمیں نصیب فرما، یکایک کے شر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر تجھ سے طلب کی اور مانگی ہے ان سب کو عطا فرما، جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہیے تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔